پیارے بچوں، یہ کہانی ہے ایک ڈائناسور کی جس کا نام ڈراکو تھا۔ بہت عرصہ پہلے جب دنیا میں بڑے بڑے ڈائناسور کا راج تھا، یہ خوبصورت جنگل تھا جسے سرسبز جنگل بھی کہا جاتا تھا۔ یہ جنگل بہت بڑا تھا اور یہاں ہر قسم کے ڈائناسور بستے تھے۔ جنگل کی فضا ہر وقت پرسکون اور خوشگوار رہتی۔ درختوں پر رنگ برنگے پرندے چہچہاتے اور ندیوں میں صاف پانی بہتا۔ اس جنگل میں تین دوستوں کی ایک خاص جوڑی رہتی تھی۔ ٹینی ایک چھوٹا اور تیز ڈائناسور، اس کا دوست ٹکی جو کہ ایک بہت بڑا اور مضبوط ڈائناسور تھا، اور ان کے ساتھ تھا بوبی جو کہ ایک عقل مند ڈائناسور تھا۔ ایک دن خوفناک ڈائناسور جس کا نام ڈراکو تھا جنگل کے کنارے پر آ گیا۔ ڈراکو اتنا بڑا اور خوفناک تھا کہ اس کی آمد سے پورا جنگل لرز اٹھا۔ اس کے قدموں کی دھمک سے درخت جھکنے لگے اور سب جانور چھپنے لگے۔ ڈراکو جنگل کا سارا پانی اپنے لیے لے جانا چاہتا تھا تاکہ دوسرے جانوروں کے لیے کچھ نہ بچے۔ جنگل کے سب ڈائناسور ڈر کے مارے اپنی اپنی پناہ گاہوں میں چھپ گئے، لیکن ٹینی، رکی اور بوبی نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈراکو کا سامنا کریں گے اور اپنے جنگل کو بچائیں گے۔ ٹینی نے کہا، ہمیں ایک منصوبہ بنانا ہوگا۔ ہم ڈراکو سے لڑائی نہیں کر سکتے، لیکن شاید ہم اس کی عقل سے جیت سکتے ہیں۔ بوبی نے کہا، ہاں، ہمیں عقل سے کام لینا ہوگا۔ رکی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں ڈراکو کو روکنے کی کوشش کروں گا، لیکن ہمیں بہت ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ اگلے دن تینوں دوستوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ بوبی نے بتایا کہ ڈراکو کو پانی کی تلاش ہے، اور اگر وہ اسے دوسرے رستے پر لے جا سکتے ہیں تو وہ جنگل کو بچا سکتے ہیں۔ بوبی نے ایک مصنوعی جھیل بنانے کا سوچا جو کہ جنگل کی دوسری طرف تھی۔ وہ تینوں نے مل کر پتھروں اور مٹی سے ایک جھیل بنائی اور اس میں کچھ پانی ڈالا۔ پھر ٹینی نے اپنی تیز رفتاری کا استعمال کرتے ہوئے ڈراکو کو اس جھیل کی طرف لے جانے کا منصوبہ بنایا۔ ٹینی نے ڈراکو کے سامنے جا کر اس کو چھیڑا اور پھر بھاگنے لگا۔ ڈراکو جو کہ بہت غصے میں تھا ٹینی کے پیچھے بھاگنے لگا۔ ٹینی اسے اسی مصنوعی جھیل کی طرف لے گیا جو انہوں نے بنائی تھی۔ جب وہاں پہنچا تو اس نے جھیل کو دیکھتے ہی اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس میں چھلانگ لگا دی، لیکن جیسے ہی ڈراکو نے جھیل میں پانی پینے کی کوشش کی، وہ سمجھ گیا کہ یہ تو صرف ایک چھوٹی سی جھیل ہے جو اس کی پیاس بجھانے کے قابل نہیں ہے۔ اسی دوران بوبی اور رکی نے جنگل کے اصل پانی کے ذخائر کو محفوظ کر لیا تاکہ ڈراکو وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ ڈراکو نے محسوس کیا کہ وہ فریب کا شکار ہو گیا ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ تھک چکا تھا اور اس میں مزید طاقت نہیں تھی کہ وہ جنگل کے اندر جا کر پانی تلاش کرے۔ وہ آہستہ آہستہ جنگل کے کنارے سے دور ہونے لگا اور آخر کار وہاں سے چلا گیا۔ تینوں دوستوں کی عقل مندی اور دوستی نے جنگل کو بچا لیا۔ جنگل کے باقی ڈائناسور جو کہ ڈراکو کے خوف سے چھپے ہوئے تھے باہر نکل آئے، اور انہوں نے بھی ٹینی، رکی اور بوبی کی بہادری کی تعریف کی۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوستی اور اتحاد میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جب ہم مل کر کسی بھی مشکل کا سامنا کرتے ہیں اور عقل مندی سے کام لیتے ہیں تو ہم کسی بھی بڑی مشکل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔